نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 25 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارے میں ایک تو تھوڑا سا حصہ سورہ حامیم سجدہ کا ہے اور اس کی وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ہے سورہ شورا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں چونکہ مسلمانوں کے امور باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اس چیز کا بیان ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الشورا مشہور ہو گیا۔ تو اس صورت میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے پہ فوکس کیا گیا اور وحی الہی اور عظمت قرآن کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو منکرین قرآن ہیں وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم بات کریں اس کے الگ الگ رکوع کی تو پہلے رکوع میں وحی الہی اور اولین اور آخرین کے جمع ہونے کے دن کا بیان ہے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ کی ذات ہے، وہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس چیز کا بیان ہے کہ مشرکین پر توحید کتنی شاق گزرتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی کھیتی کا بیان ہے۔ پھر مومنوں کو بشارت ہے اور ان کے انعامات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان پر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جیسا کہ سمندروں کی تسخیر ہو گئی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ساتھ میں مومنین کی صفات اور عدل کے ساتھ بدلہ لینے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس میں ہے کفار کی ضلالت اور رسوائی اور انسان کا ناشکرا پن، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ پھر وحی کے مراتب اور کیفیات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ یہ تو تھا خلاصہ سورہ الشورا کا۔ اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ زخرف، ٹھیک ہے۔ اس سورت کا نام زخرف ہے اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ اس میں پہلی جو قومیں ہیں ان کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ انہیں بیٹی کی پیدائش بہت شاق گزرتی تھی اور وہ بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے، اور مشرکین مکہ کی باپ دادا کی اندھی تقلید کا بھی بیان ہے۔ نیز اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید اور نبوت و رسالت کا عطیہ خداوندی ہونا مذکور ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس چیز کا بیان ہے۔ فرعون اور قوم فرعون کا حال ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ کی مثال اور ان کا پیغام توحید بیان کیا گیا، جنت کی نعمتیں، اہل جہنم کا دائمی عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسی سورہ مبارکہ میں ہے سورہ الدخان۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، ٹھیک ہے، اس میں دخان یعنی دھوئیں کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ایک تو قرآن کی عظمتوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جس رات قرآن نازل ہوا اور اس کی برکتوں کا بیان ہے۔ پھر قوم فرعون کی جو آزمائش تھی اس کا ذکر ہے، اور فرعون سے نجات اور مشرکین کا انکار قیامت بیان کیا گیا۔ نیز اسی سورہ مبارکہ میں منکرین قیامت کا انجام اور اہل تقوی کا جو حال ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسی پارے میں ہے سورہ جاسیہ، ٹھیک ہے، سورہ جاسیہ اصل میں جاسیہ کا مطلب ہے زانوں کے بل گرے ہوئے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام الجاسیہ مشہور ہوا،
اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، کفار کی بے بسی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بنی اسرائیل میں جو فرقہ بندی تھی ان کا احوال ذکر ہے، مومن اور کافر کے مراتب اور باطل عقائد کا بیان ہے، آخرت کے احوال اور منکرین کا انجام بیان کیا گیا۔ تو یہ تو تھا خلاصہ ان صورتوں کا جو پارہ نمبر 25 میں آئی ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کی کچھ آیات کو لے کے چلیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر اللہ پھیلا دیتے روزی اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا البتہ وہ سرکشی کرتے زمین میں، اور لیکن اتارتا ہے اللہ ماپ کر جتنی چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسان کا ایک دوسرے کے خلاف فساد حد سے بڑھ جاتا، اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا، نہ کوئی کسی سے دبتا۔ دوسری طرف دولت مندی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنی ہی ہرس بھی بڑھتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کی جائیدادیں جو ہیں ان پر قبضہ جمانے کے لیے زور زبردستی کی جاتی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا، لڑائی جھگڑے سرکشی اور دوسری بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کی بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندے پر اس طرح تقسیم کیا کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس صحت و قوت زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن و جمال زیادہ ہے، کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت ہے۔ غرض ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں خاص اندازے سے دنیا کے لوگوں پر نازل کی ہیں۔ کیوں؟ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، لہذا اس نے ہر شخص کو مناسب نعمتیں دی ہیں، اور اگر کسی سے کوئی نعمت سلب فرمائی تو وہ اس کی اور پورے عالم کی مصلحت ہی کی بنیاد پر سلب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہوا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا اس پہ خوش رہیں، راضی رہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بہت پیاری آیات ہیں۔ فرمایا جو بھی تمہیں دیا گیا ہے نا اس دنیا کی زندگی سے، وہ دنیا کی زندگی میں ہی ہے، اسی کا فائدہ ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن وہ ملے گا کن کو؟ ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مختلف قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی ان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ جو اللہ کے پاس بہترین ہے نا اور باقی رہنے والا، وہ کن کو ملے گا؟ ایمان والوں کو۔ پھر ایمان والوں کی صفتیں کیا بیان کی؟ علی ربہم یتوکلون، یعنی ہر کام ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو حقیقی کارساز نہیں سمجھتے۔ دوسری صفت، انشاءاللہ یہ والی صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں، کتنی ان کی قسمیں ہیں، یہ میں تفصیلاً آپ کو 5ویں پارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ بہرحال فواحش جو تھا یہ بھی گناہوں میں ہی تھا، لیکن اس کو الگ کر کے بیان فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ فواحش کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس سے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کی تیسری صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یعنی جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ کسی کی محبت یا کسی پر غصہ، دونوں چیزیں جب غالب آتی ہیں تو اچھے بھلے عاقل فاضل آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں، اور وہ جائز ناجائز حق و باطل اور اپنے کیے ہوئے کاموں پر نتائج کی پرواہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جس پر غصہ آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس غصہ اتار دیا جائے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، یعنی وہ جو اپنے رب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ استجابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو حکم بھی ان کو ملا فوراً بغیر چوچرا کیے، بغیر تردد کے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہو یا مخالف ہو، ہر حال میں اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اسلام کے تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام حرام شدہ اور ناپسندیدہ کام سب کچھ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ چیز بھی الذین استجابوا لربہم میں تھی، لیکن الگ سے اس چیز کا ذکر کرنا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، اس میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ شورا مراد یہ کہ ایسے کام جن کے متعلق شریعت خاموش ہے، ٹھیک ہے، ان کو طے کرنے میں یہ باہمی مشورے سے کام لیتے ہیں، اور مشورہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ، کہ آپ مشورہ کیجئے۔ بہرحال اس کے بعد ایمان والوں کی ایک اور صفت بیان کی گئی، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ، فرض، نفلی صدقات سب شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور صفت بیان کی، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، یعنی جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ برابر کا انتقام لیتے ہیں، اس میں تجاوز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اچھا مزید اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی اگر کوئی بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق۔ اچھا یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیے ہیں نا، یہ تمام کام وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان میں جو صبر اور معاف کرنا یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا، معاف کرنا، بخش دینا، یہ ایک ایسا بندہ جو وسیع ظرف رکھنے والا ہے، اسی کے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں ان آیات میں جن صفات کا ذکر ہے، اگر ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا فرما لیں، اپنے اندر وہ صفتیں، وہ خصلتیں رکھ لیں، تو یقیناً ہمارا شمار بھی ایمان والوں میں ہو سکتا ہے۔ اور جب ہمارا شمار ایمان والوں میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں وہ کچھ ملے گا جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس وہ ہے جو بہترین ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن جنت کی نعمت ایک طرف، جو بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہ فنا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمانوں کی، زمین کی بادشاہی بھی، آسمانوں کی بادشاہی بھی اللہ کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، سب کچھ دونوں قسم کی اولاد عطا کرتا ہے۔ وہ یجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ قرار دے دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ بہت جاننے والا قدیر قادر ہے۔ دیکھیں ان آیات نے ہماری اصلاح کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عورت بس بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے، اس کو طلاق دے دو،
یا جو لوگ کہتے ہیں یہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے اس کو طلاق دے دو، اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جو نسلی بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو واقعی رب والے ہوتے ہیں، جن کی واقعی خاندانی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آج کے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش نہیں آیا، چھوٹی سی بچی شاید 6-7 دن کی تھی، تو اس کے اوپر فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، باپ نے کیا کیونکہ اس کو بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، اخباریں بھری پڑی ہیں، نیوز چینل چلاؤ تو اس طرح کی خبریں بہت عام ہو چکی ہیں کہ بیٹی نہیں چاہیے تھی، بیٹا چاہیے تھا، بیٹی ہوئی، والدہ کو گھر سے نکال دیا، یا پھر والدہ کو قتل کر دیا یا بیٹی کو قتل کر دیا۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جس عورت کے بارے میں پتہ چل جائے یہ اولاد دینے کے قابل نہیں ہے، اس کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور میں یہاں پر ایسی عورت جو بیٹیاں ہی پیدا کرے یا صرف یا کچھ بھی نہ پیدا کرے تو اس عورت کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اگر شوہر اس کے ساتھ صحیح ہے تو ساس سسر اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوں گے، وہ صحیح ہے، نندے صحیح نہیں ہوں گی۔ اگر پوری فیملی اس کے ساتھ صحیح ہے تو پھر کیا ہے جی، معاشرہ ہی اس کو ٹکنے نہیں دیتا، اس کی فیملی کو ٹکنے نہیں دیتا، اس کے خاندان کو ٹکنے نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں اس بیچاری کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس میں ایک تو قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے، نیز اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتوں کا ذکر ہے، یا یوں کہہ لیں نشانیوں کا ذکر ہے، یا یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، حالانکہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی کہ جب ابراہیم نے اپنے بابا اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو اپنے اسی رب کی پیروی کرنے والا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، ان قریب وہ مجھے سیدھا رستہ بھی دکھلائے گا۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ رب تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان معیشت کو دنیا کی زندگی میں۔ اس میں بھی وہی مفہوم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ کشادگی اور رزق میں تنگی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ساتھی مقرر کر دیتے ہیں جو کہ شیطان ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کم کر دیتا ہے، تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے جو اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں تو آپ کو اپنے ساتھی شیطان نہیں بلکہ فرشتے بنانے ہیں۔ وہ کس طریقے سے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ نماز ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے، شیطان کا اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار اس میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ روزمرہ کی وہ دعائیں اس میں آ جاتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہیں۔ بہرحال اگر شیطان کا ساتھ چاہیے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت والے فرشتوں کا آپ کو ساتھ ملے، آپ کو نیکی کی توفیق ملے، آپ کو گناہوں سے چھٹکارا ملے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں وہ ایسے آگے ہوئے
کہ انہوں نے فرضی چیزوں کو چھوڑ دیا، جیسے کہ نماز کو بے وقت پڑھنا، نماز کو قضا کرنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار سے غفلت برتنا، ٹھیک ہے، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں ان کو اپنی روٹین میں شامل نہ کرنا۔ پھر میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بہکتے ہوئے، یعنی ایسے لوگوں کے پاس پھر شیطان آ جاتا ہے اور ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان پھر ان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ بھلے وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ فرائض سے انہوں نے منہ پھیرا، چونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم قرار دی تھی ان سے انہوں نے منہ پھیرا، جس کی وجہ سے ان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے فرائض دیکھیں، اپنی ذمہ داریاں دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ پر فرض ہے نماز، ٹھیک ہے، نماز کو اول وقت پہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پر ہے صبح شام کے اذکار لازمی کریں۔ ہم لوگوں نے اپنی روٹین اس طرح کی سیٹ کی ہوئی ہے، خاص طور پہ جن کا تعلق پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے ہے، کہ وہ نماز کو بھی اتنی توجہ نہیں دیتے، صبح شام کے اذکار کو بھی اتنی توجہ نہیں دیکھے، بس پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو اتنی توجہ اور اتنی سیریس نہیں لیتے۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، آپ کو گناہوں سے چھٹکارا ملے، تو ایک تو آپ اپنی نمازیں پکی کریں، اور دوسرا انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، صبح شام کے اذکار پر ہمیشگی کرنی ہے۔ جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ شیطان جو ہے وہ ہم سے دور چلا جائے گا اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے قریب آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ مضبوطی سے پکڑ لے اس کو جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، مطلب خوب اس پر عمل کریں۔ بے شک آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَذِكْرٌ، البتہ بڑی شرف کی چیز ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، امت بھی آ گئی، کہ آپ اس قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑیں۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے احکامات پر عمل کریں، کیونکہ قرآن ایک ذریعہ ہے کس چیز کا، یہ بڑی شرف کی چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بلندیاں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندیاں بھی دیتے ہیں، اور یہی قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ قوموں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ میں یہاں پر ذکر سے مراد نیک نام ہے، مطلب یہ قرآن کریم آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے شرف عظیم اور نیک شہرت کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نیک شہرت ایک قابل رغبت چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو ایک احسان کے طور پر ذکر کیا، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے ان کی یہ دعا بھی پڑھی تھی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک شہرت اس وقت اچھی ہے جب وہ مقصد زندگی بنائے بغیر انسان کے اعمال صالحہ سے خود بخود حاصل ہو جائے، اور اگر انسان نیکیاں صرف کرے ہی اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں نام ہوگا، تو یہ ریاکاری ہے، جس سے نیکیوں کا سارا فائدہ جاتا رہتا ہے اور الٹا گناہ لازم آ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں آپ کی قوم سے مراد، بعض مفسرین نے کہا قبیلہ قریش ہے، ٹھیک ہے، اس سے قریش کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن صحیح ہے کہ اس سے مراد آپ کی پوری امت ہے، خواہ ان کا تعلق کسی رنگ و نسل سے ہو۔ تو قرآن کریم ان سب کے لیے عظمت، شرف اور نیک ناموری کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی عمل کریں، اس کا مقصد ریا نہیں ہونا چاہیے، بس نیک عمل کرتے جائیں۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی شہرت دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ریاکاری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فرمایا تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے خدا سے ڈرنے والوں کے۔ تو اس آیت نے یہ بات کھول کر بتا دی کہ یہ دوستانہ تعلقات جن پر انسان دنیا میں ناز کرتا ہے اور جن کی خاطر حلال و حرام ایک کر دیتا ہے، قیامت کے روز نہ صرف یہ کہ کچھ کام آئیں گے
بلکہ عداوت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ اگر کوئی دنیا میں متقی ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کی، ایک دوسرے کو تبلیغ کا کام کیا، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو پھر یہی لوگ آخرت میں بھی ان کی دوستی جو ہے وہ کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی دوستی عطا فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے۔ اس حوالے سے ہم نے پیچھے 2 جگہوں پہ تفصیلاً پڑھا۔ اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اطاعت و فرما برداری کا دم بھرنے والے ہیں۔ ان سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنت کے کچھ احوال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہے کہ مجرم جو ہیں وہ عذاب جہنم میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ دخان۔ سورۃ دخان جو ہے اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کی عظمت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ہیں اس میں، مزید اس کے آخر میں جہنم کے کچھ احوال کا تذکرہ ہے اور متقیوں کے لیے جنت ہے اور جنت کے کچھ احوال کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، یعنی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، انسان پہ کوئی تکلیف آئے تو انسان کہتا ہے چلو آدمی کل مرنا تو ہے، ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو اس تکلیف سے جان چھوٹے گی، لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ جاثیہ ہے۔ سورۃ جاثیہ میں دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ توجہ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کافر بھی اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا یا معبود نہیں کہتا، مگر قرآن پاک کی اس آیت نے یہ بتلایا ہے کہ عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص خدا کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اختیار کرے تو وہ دوسرا ہی اس کا معبود کہلائے گا۔ تو جس شخص کو حلال و حرام اور جائز ناجائز کی پرواہ نہ ہو، خدا تعالیٰ نے جس کو حرام کہا اس میں خدا کا حکم ماننے کی بجائے اپنے نفس کی پیروی کرے، تو وہ اپنے نفس کو اگرچہ زبان سے معبود نہ کہے مگر حقیقتاً وہی اس کا معبود ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا امام بنا لیا، ان کے پیچھے چلنے لگا، تو گویا یہ خواہشات ہی اس کے بت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے، اور فاجر وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک طرح کا بت ہے جس کی آج کے دور میں ہم لوگ بہت زیادہ پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے تو منبر و محراب پہ یہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں کی پوجا کرتا ہے، فلاں فلاں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، فلاں فلاں کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن ہم اس حوالے سے توجہ ہی نہیں دیتے کہ پتہ نہیں شاید میرے اندر بھی یہ والا شرک آیا ہو، شاید میں نے بھی کسی کو خدا کا مقام و مرتبہ دیا ہو۔ یہ بہت عام ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 28 جس میں جاثیہ کا لفظ ہے، اور اسی مناسبت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی جاثیہ رکھا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے اس دن ہر جماعت کو، ہر امت کو، ہر گروہ کو، ہر فرقے کو جاثیہ گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ ہر امت کو، ہر فرقے کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف اور کہا جائے گا آج کا دن وہ دن ہے جس میں تم اپنے عملوں کی جزا دیے جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک صحیح بتائے گا کہ کس نے کیا عمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، کافروں کا کیا حال ہوگا، کچھ قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کہا جائے گا کہ ہم آج تمہیں بھول گئے جس طرح تم نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ جس طرح انسان آج اس دن کی تیاری نہیں نہ کرتا تو اس دن اللہ بھی اس انسان کو بے یار و مدد کر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، آسمان و زمین، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ بہت پیاری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کبھی بھی خود کو بڑا نہ سمجھے، خود کبھی بھی اپنے دل کے اندر غرور، تکبر، یہ والی چیزیں نہ لے کے آئے، کیونکہ کبریائی کس کی ہے، بڑائی کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔